السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. میں خبر سے ہی شروع کرتا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس، اور وہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کے ایک بہت سینئر وزیر جو بڑے ماڈریٹ اور سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے 2-3 سینئر لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ بات چیت کریں، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم بات چیت کرنے بیٹھے ہیں تو اپنی کہیں نہیں بیٹھے. آبویسلی ہمیں اجازت ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نظام کی بات کریں، ہم الیکشن کے قواعد طے کر لیں، ہم تمام رولز آف انگیجمنٹ اور آگے آئندہ الیکشن کی چیزیں طے کر لیں، اور پھر جب وہ کر لیں تو ہم الیکشن کی ڈیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس بات پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ وقت سے پہلے کب ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی آفر تھی. وہ پیغام جب یہاں پہ شیئر ہوا اس سائٹ پہ، تو پھر میری اطلاع کے مطابق علیمہ بی بی نے بھی اور اچکزئی صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اس کو ایبسولوٹلی ریجیکٹ کر دیا. ان کا کوئی بات نہیں اس بات پہ ہوگی. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. میں ہی آپ کو ان پروگرامز میں بتاتا رہا تھا کہ ادھر سے ادارے سے یا کسی سے کبھی نہ کبھی بات نہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، نہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اور بڑی سیریس سپلٹس بھی آ گئے. مثلاً کے پی میں جو صدر ہیں جنید اکبر، آپ دیکھیں گے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ان کو بھی کافی لیدے ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں ہی میری اطلاع ہے کہ جو لاہور بیسڈ اس وقت سب سے انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں پی ٹی آئی کی، وہ ان کو بھی چینج کرنا چاہ رہی ہیں، اور شاید ان کی جگہ پہ مینا خان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو نیا صدر بنا دیا جائے. کچھ اور چینجز کی بھی بات ہو رہی ہے. سپلٹس بہت زیادہ اوپن ہو رہے ہیں. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر گفتگو کی آفر کہیں سے آئی بھی ہے سیریس، اور اس میں ارلی پولز کی بات ہوئی ہے، تو اس کو ریجیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے آج. اور دوسرا بات کریں گے کہ کیا ایران پہ امریکی حملے کا خطرہ واقعی ٹل گیا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جنید اکبر صاحب ہوں گے جو کے پی میں پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہوں گے جو پارڈی اسکول آف یونیورسٹی اس کے ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے، اور ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے جو فارمر فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے. لیکن پہلے بات کریں گے جنید اکبر صاحب سے. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتائیں گے کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن بہت سی باتیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو مین بات بتا دی کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کو شروع میں ہی ختم کر دیا گیا. کیوں؟ جی جنید بھائی السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بتائیں، میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ پازیٹو اوورچرز آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، بات چیت ہونی چاہیے، کچھ چیزوں کا ماحول ٹھنڈا کریں، کافی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن بڑا سخت رویہ گیا ہے ادھر سے علیمہ خان صاحبہ کا، محمود اچکزئی صاحب کا. تو اس وقت فیصلے کون کر رہا ہے یہ سارے؟ کیا ڈیفیکٹو لیڈ علیمہ خان کر رہی ہیں؟ ڈیفیکٹو قیادت جو احتجاجی تحریک ہے اس کی لیڈ اس کو اچکزئی صاحب کر رہے ہیں؟ ہمارا تو خیال تھا اچکزئی صاحب ذرا بات چیت کے لیے لائے گئے ہیں، وہ باقیوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائن ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں جی بالکل آپ سے میں پہلے تو یہ میں بات کہوں کہ صرف بات کرنے سے بات نہیں بنتی، آپ نے اپنے رویوں سے ثابت بھی کرنا ہے کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو. ایک طرف آپ نے خان صاحب سے ملاقات بند کی، اس کا جواز یہ دیتے کہ پھر ٹویٹ ہوتی ہے، جب اس کا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے، اس سے ریزرو سیٹیں چھینی جاتی، اس کا بیٹ چھینا جاتا ہے، اس کو ایسے جیسے کیسوں میں سزا دی کو سب کو پتا ہے کہ کس طرح مذاق بنایا جاتا ہے. وہ تو چلتا ہے نا. سر جی بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا زور دکھا رہے ہیں. بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو حکومت کا ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے تاکہ وہ اپنے رویوں سے کرے. اگر آپ خان سے ملاقات نہیں کرے، آپ نے کہا کہ فیصلے کہاں ہوتے، فیصلے تو خان نے کرنے، میرے پاس تو اختیار نہیں یا کسی اور کے انڈیویجول کے پاس تو نہیں ہوتے. آپ ہمیں بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خان تک رسائی دے دے تاکہ ہم اسے رہنمائی لے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں. اچھا خان کو چھوڑے، اس کی بیوی سے بھی وہ تو پولیٹیکل جو فیملی ملتی ہے، کبھی آج تک نہ اس نے ٹویٹ کی ہے، نہ آج تک کبھی اس نے کوئی میڈیا پہ آئی. کسی کو پتا بھی نہیں کہ بیوی کی فیملی سے کون جاتا ہے. وہ تو علیمہ بی بی بھی کہتی ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہی، باقی لوگ بھی کہتے ہیں وہ سیاست نہیں کر رہی. تمام دھرنوں کے فیصلے وہ کرتی ہیں. ابھی کل پرسوں میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ نظامی صاحب جو آپ کے پرانے پرائم منسٹر تھے، نیازی صاحب وہاں کے آزاد کشمیر میں، ان کو بھی انہوں نے اس دن مجمع میں رگڑ دیا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں نہیں ہیں. تو بیچارے سفارے بلکہ سن لیں کہ انہوں نے کیا ہوا وہاں پہ.
تشہیر کی طرح بالکل ہم نے شروع کر دیا ہے، پرسوں ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا ہے سلندری میں، بہت بڑا، اور کل ہم سہسا میں کر رہے ہیں دوسرے سہیل افریدی کو بلائیں، خود کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کشمیری آئے ہوئے تھے، جی وہاں کچھ نہیں ہو رہا، میں نے کہا خود کھڑے ہو جاؤ، کوئی نہیں کھڑا ہوتا، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ سارے، انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہی، میں تو لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں نے کہا خود کھڑے ہو. نہیں جی، ہمیں نظر آنا چاہیے، کشمیر پورا نکل رہا ہے، نظر آنا چاہیے. آپ کھڑے نہیں ہو رہے، وہ بیچارے اپنے صفائیاں دے رہے ہیں، تو اس طرح پھر سارے کار سیاسی ہو گئے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ علیمہ باجی کا جب خان سے جیل میں تھا تو اسی کوئی رول نہیں تھا. وہ ایک بہن ہے اور بہن کے درد ہے اپنے بھائی کے لیے کہ وہ جس طرح سزا بھگت رہا ہے، تو وہ اپنی پارٹی کے ورکر سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے نکلے، اس کے لیے، کیونکہ اسی کے نام پہ لوگوں نے انجوائے کیا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب حکومت اپنے رویوں سے ثابت کرے، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، لیکن اگر آپ بی بی کے تک رسائی نہیں دیتے، اور میں بی بی کو چھوڑے، ابھی میں پچھلے ہفتے میں اور قیصر صاحب ہم 3 MNAs اور بھی تھے جو لاہور گئے تھے، جو ہمارے اسیران ہے لاہور میں جہاں جیل میں تھا، کہ ان سے ملے، ان سے رہنمائی لے، ان سے بات کرے کہ اگر حکومت چاہتی تو ہم آگے کیا بڑھے. یقین کرے 4 دن ہم نے گزارے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے جو جان پہچان ہو جاتی ہے کمپنی میں اکٹھے بیٹھتے، وہاں لوگوں سے رابطہ کیا، صوبائی حکومت سے رابطہ کیا کہ بھائی جان وہ تو آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کرے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرے، لیکن ہمیں وہاں تک رسائی نہیں دی. تو اگر اس طرح کی روی ہو آپ کے، سوشل میڈیا آپ کے خلاف کیوں ہوا ہے آپ کی پارٹی کا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنید اکبر نظر نہیں آ رہے، وہ اڈیالہ میں نظر نہیں آتے، وہ فلانی جگہ پہ نظر نہیں آتے، جلسے جلوس نہیں کر رہے. جلسے جلوس تو میں ریگولر کرتا ہوں، اسی جب سے میں صدر بنا ہوں میرا خیال ہے 60-70 صوبائی حلقے میں نے وزٹ کیے، اس میں اسی طرح کافی ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کیا. ابھی ہمارا انشاءاللہ ہری پور، مانسیرا اور بڑا آباد کو ہفتے کے پڈیالہ جب ہمارا نمبر ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہاں بیٹھتا ہوں، تو یہ اصل میں کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہوتی شاید، تو وہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کرے تو معذرت کے ساتھ وہ میں نہیں کر سکتا. باقی جب ہماری نمبر آتا ہے بالکل ہم جاتے ہیں، اڈیالہ بھی جاتے ہیں. یہاں پر جو ہمارے 2000 ہمارے، آپ کو پتا نا جب آپ کا سوشل میڈیا آپ لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اس پر ہمیں ہمیشہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں. نہیں، اصل میں جب سیاسی لوگوں کی رسائی خان تک نہیں ہوگی، جب جو ایسے لوگوں کی رابطے ہوں گے یا اس کے ذریعے میسجنگ جائے گی جس کا سیاست سے تعلق نہیں، جس کو سمجھ نہیں، تو وہ یا تو جذباتی فیصلے کریں گے یا آپ نے انسان ہے پسند ناپسند. فرانسس، سب کا خیال تھا کہ ایک ہی پارٹی چیلنج دے سکتی ہے گورنمنٹ کو، اور گھبراتے بھی ہیں. آپ لوگوں کے خلاف پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا ایک غیر فطری اتحاد ہے، لیکن آپ لوگوں کے خلاف فطری مخالفت ہے، تو وہ اتحاد چل رہا ہے. لیکن آپ کے اپنے لوگ، اب اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی لوگ اگر یہ 8 فروری کو بند ہو گیا تو عمران خان باہر آ جائیں گے، مگر مسئلہ کیا ہے کہ PTI کے اپنے 20 لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے. سنیں ذرا. تاریخ کو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا، پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. پھر ابھی سہیل افریدی صاحب کا بڑا بیان آیا جس پہ بہت ریاکشن بھی آیا، جب انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہمیں ثبوت دے کہ افغان طالبان شامل ہیں یہ ٹیررزم کے اندر، TTP کے پیچھے، اور کسی نے نہیں. علی مین گڈا پور صاحب کے آپ نے پرانے دوست، انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا انصار عباسی صاحب کو، اور جس میں انہوں نے کہا کہ تمام موجود ہیں دستاویزی اور دوسرے ثبوت ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ہیں ہی. انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اپنے چیف منسٹر کو، جن کو تمام پاورز دیے عمران خان نے اچکزئی صاحب کو. وہ کہتے ہیں آپ لوگ 20 لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے. علیمہ بی بی اپنے ہی بندے کو رگڑ رہی ہیں، گنڈا پور صاحب اپنے وزیر اعلیٰ کو جھوٹا کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو گورنمنٹ تو صحیح سکون میں بیٹھی ہوئی نا، ان کو کیا پرواہ ہے؟
نہیں، میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جب کسی پارٹی میں پی ٹی آئی، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمیں کبھی اس پہ افسوس بھی نہیں ہوا جو آپ بات کر رہے، جو چکزئی صاحب بات کر رہے. اصل میں یہاں پر ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. باقی پارٹیوں میں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ مریم نواز نہیں بننی ہوتی، اس کی فیملی نہیں بنتی، زرداری کی فیملی نہیں بنتی، بٹو کی فیملی نہیں بنتی، کسی اور کو یہ موقع نہیں ہوتا. یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ صوبائی صدر بن جاتے ہیں، سہیل افریدی جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہے چیف منسٹر بن سکتے. تو جب اس طرح کی کمپٹیشن ہوتی ہے تو یہ نیچرل بات ہے. لیکن جب بھی خان نے بات کی، جب میرے علی امین صاحب کو سب کو پتا تھا کہ ہمارا اختلاف تھا، لیکن جب بھی وہ لیڈ کرتا میں ساتھ ہوتا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب سہیل افریدی کو جب خان صاحب نے نامزد کیا تو سارے ہم ایک پیج پہ تھے، کسی نے نہیں کہا، چاہے اس کو گروپ پہ کہے یا جس طرح کہ تو قالین کھینچا ان کے نہیں. میں نے تو گنڈا پور صاحپ کو تو نہیں سنا، لیکن اگر وہ چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں تھے، آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے کور کمانڈر صاحب کو بلایا کہ آپ آئے، ہم اسمبلی میں بریف کریں کہ کیا کون انوالو ہے، کیا وجوہات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جو کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے، ہم سے زیادہ کی پی پہ کس کو درد ہوگا؟ نہیں، وہ بات آپ کی علیحدہ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں گڈا پور صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی، ان کا میں بطور سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں کہ سارے ثبوت تھے، بیسکلی تو انہوں نے حساب برابر کر دیا نا سہیل افریدی صاحب کا. میں اصل میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے جو ثبوت گنڈا پور صاحب کو دکھائے گے ہو سکتا ہے وہ سہیل افریدی کو نہیں دکھائے گے. سہیل افریدی نے تو کوئی غلط نہیں کہ اس نے کہا اگر ہے تو مجھے بھی بتا دے کہ وہاں پر اگر ہے تو شاید میں بھی ایک پیج. ہم تو کہتے کہ آؤ بات کرے، ہم تو کبھی ہم نے نہیں کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ صوبے میں امن ہو، میرا ووٹر وہاں ہے، میں نہیں یہاں رہنا. تو ہم سے زیادہ کوئی اس ملک کا، ہماری صوبے کا، ہماری زمین کا، ہمارے گاؤں کا زیادہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اس کو مجھے نہیں ہوگا کہ میں یہاں پر امن ہے. تو اس کا حل تو میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے. سینٹر میں بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے فیصلہ سازوں کی کہ کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ بھی آپ لوگوں کو ہے، سب سے زیادہ بھگت بھی آپ رہے ہیں، اس لیے شاید کچھ ایسے بڑے فیصلے آپ کے لیے کرنے بہت مشکل ہیں، کیونکہ آپ کو ہر چیز اسی وقت گھنٹوں میں بھگتنی پڑتی ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو نہیں بھگتنا پڑتی، تو وہ ذرا اس کو اور زاویے سے دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کے لیے آپ یہ بات کریں کہ یہ ڈرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب بات ہے. اچھا، میں جس صوبے میں نے رہنا ہے، میں نے وہاں ایکٹیویٹی کرنی ہے، جس کا ووٹر آپ بتائے، اگر ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے، تو یہ کی پی کے ووٹ لوگ ہمیں پھر کیوں ووٹ دیتے؟ وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ کیوں ہوتے؟ آج بھی آپ تیرا سے لے کے لوگوں نے عمران خان کی تصویریں جو نقل مکانی کرتے وہ بھی عمران خان کی تصویر اٹھاتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے. اور صرف میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایشو ہے تو ہمیں نکال لے، باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو جو کی پی میں ہے اس کو آپ اس بیریئر کو بٹائی. وہ نہیں کہ جو سیف ہاؤس کی پیداوار ہوتی وہ تو مناسب نہیں، ان کی تو نہ سے ہوتی نہ ان کی سپورٹ ہوتی. آپ نے تیرا کی بات کی، آج ابھی ٹویٹ کیا سہیل افریدی صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلاف بند کمروں کا فیصلہ ہے جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے. بہت بڑا الزام پھر انہوں نے ایک بار لگا دیا کہ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ سیاسی کارروائی ہے، اس کا دہشت گردی آپ ختم نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میرے بھائی گئے اور میرے لوکل ایم پی اے گئے، وہاں گئے، پھر ان کے اوپر بڑی آوازیں لگائی گئیں، سڑکیں روکی گئیں، لوگوں سے بدتمیزی کروائی گئی. سہیل افریدی تیرا سے ہیں، تیرا سے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ کراچی تو چلے گئے، تیرا کیوں نہیں گئے سہیل افریدی؟ ان کا تو اپنا علاقہ ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے. تو اگر اتنا بڑا کرائسس ہے تو کیا ان کو اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہیے کہ صرف ٹویٹ سے کرنے چاہیے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب چلا بھی جائے گا. ہمارے ایم این ایز وہاں پہ، ہمارے ایم پی ایز وہاں ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایم پی ایز کو لوگ سنا رہے باوجود اس کے کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں تھا. آپ ایک طرف آئین کی بات کرتے، آئین کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کے اجازت کے بغیر آپ صوبے میں جو ہے آپریشن نہیں کر سکتے. صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ملک میں امن ہو؟ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ ہے؟ ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ ہماری یہ اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ تیرا میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہیں، تو پھر جائیں وہاں، کیوں نہیں جائیں؟ اصل میں سی ایم صاحب جائیں گے. اصل میں اس کی سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے کہ جی بہت بڑے کانوائز ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں،
اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں نہیں ہے. مجھے عجیب لگ رہا ہے. نہیں, عجیب بات نہیں ہے بالکل. انشاءاللہ تعالی سی ایم صاحب جائے گا وہاں پر. 2 ہمارے ایم پی ایز ان کے ساتھ ہے, ہمارا ایم این ایز ان کے ساتھ ہے. سی ایم صاحب بھی انشاءاللہ تعالی 1-2 دن میں چلا جائے گا. یہ کوئی نہیں, وہ رابطے میں تیرا اور اس کا تو اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے. زیادہ تر وہ اپنی وہ تو پشاور میں رہتے یا اس طرح, تو انشاءاللہ تعالی وہ چلا جائے گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایک چیف منسٹر کو اتنا بھی توقیر کریں گے کہ اس کے آپریشن اس کی اجازت کے بغیر, اس کی صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر آپ کہہ رہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے, بس میں جو چمکتا ہوں وہ ٹھیک ہے, آپ جو سمجھتے ہو نہیں. ابھی ہماری پچھلی دنوں جو ہوئی تھی آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی صوبائی اسمبلی میں, تو اس میں تو صرف پی ٹی آئی نے سائن نہیں کیا تھا. آپ اس کی دیکھیں کہ اس کی کیا آئی تھی, اس میں تو نون بھی تھا, اس میں پیپل پارٹی تھا, سب نے کہا تھا کہ آپریشن اس کا حل نہیں, ڈائلاگ نکالے. تو چلو پی ٹی آئی کو تو ایک سائڈ کرے, لیکن دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے, ہم بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. نہیں, مسئلہ تو یہ ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو. آپ اگر انٹیلیجنس بیس کر رہے تو پھر نقل مکانی کیوں ہو رہی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیس کو لیڈ لوڈ دے, اسٹیبلشمنٹ اس کو پیچھے سے آرمی اس کی. ہم کیوں نہیں کہیں گے سب سے کامیاب آپریشن جو اس سال ہوا ہے وہ دیر میں ہوا, وہ لوکل لوگوں نے اور پولیس نے کیا, سب سے کامیاب آپریشن ہوا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لے کے لوکل ایڈمنسٹریشن کو اعتماد. 15 جنوری ہو گئی ہے, 8 فروری کو آپ کو بڑا مارکا ہے, پورا ملک آپ لوگوں نے بند کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں اچھا شیخ صاحب ملک بند ہوگا تو عمران خان رہا ہوگا, لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں. مئی 9 کے بعد, نومبر کے بعد سینکڑوں ہزاروں آپ کے کارکن کوئی اندر بھی ہے, کوئی 10 سے 12 کیسز بھی ہیں, ابھی تک پچھلی گاڑیاں تک پھنسی ہوئی ہیں, شاید لوگوں کی چھٹیاں نہیں چھٹی, ابھی بھی مقدمات ہیں. سو عام آدمی کی تو ایک سخت ہوتی ہے نا رگڑا کھانے کی, بڑے آدمی تو چلیں افورڈ کر لیتے ہیں. جب اس حالات میں پارٹی ہے, کتنا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ نہیں, پہلے تو میں یہ بھی حقیقت ہے, میں آپ کے توسط سے اپنے جو کچھ لوگ شاید اس کو ہے, میں نہیں کہتا ہم سے اس کی ہمدردیاں ہیں, لیکن شاید اس کو حقیقت نہیں معلوم. میرے صرف کی پی میں ستمبر میں جو ایف آئی آر ہے 2000 لوگوں پہ میرے کی پی کے ورکرز پہ ایف آئی آر ہے, اور نومبر میں میرے 5000 ورکر پہ ایف آئی آر ہے, اور ایک جو نومبر کی ایف آئی آر ہے وہ ایک بندے پہ 7 سے لے کے 11 تک ایف آئی آر ہے. ایوریج میرے 20,000 سے لے کے 22,000 تک لوگ صرف اسلام آباد اور پنڈی کی عدالتوں میں آتے. اچھا جیسے نہیں آتے 2-3 پیشوں میں تو اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا جاتا ہے, اس کو اشتہاری کیا جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یہ بھگت رہے, شاید تینوں صوبوں کو جو میں بھگت رہا ہوں, جو میرے ورکر جو ہمارے صوبہ کر رہے ہیں وہ ایک ہے شاید. لیکن میں اس طرح نہیں کہ اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن میں ہائی کورٹ میں تھا تو 2 لڑکوں کو 10 سال سے سزا ہوئی, تیسرا بھائی جو ہے وہاں پر احتجاج میں کھڑا تھا. میں بٹ آباد میں اس دن گیا تھا تو 9 مئی کو 26 نومبر کو ایک بندے. لاجیکل بات نہیں ہے جنید بھائی کہ جب آپ لوگوں نے پہلے, اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نیک نیتی سے ٹاکس کی آفر نہیں کی, لیکن آپ نے اگر ان کا بلف تھا تو آپ نے بلف کال کر لیا, آپ نے کہا ہاں ہم بیٹھتے ہیں آئیں, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نہیں ملاقاتیں ہوں گی. اگر آپ ان کا دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو شروع ہو جاتی کہ نظام ٹھیک کرو, الیکشن کا یہ کرو وہ کرو, تو اینٹ پہ اینٹ رکھ کے بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے نا. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نہیں لگ پا رہا کہ آپ پاکستان نہیں بند کر پائیں گے جو عام لوگوں کا خیال ہے. اصل میں سر جی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم میں تقریباً میں کہوں گا کہ 100% لوگ جو اسمبلیوں میں ہیں وہ خان صاحب کی وجہ سے. اچھا اگر میں جا کے چلو میں ڈائلاگ بھی کروں, میں اس کے ساتھ ایگری ہوگا, میں اس میں ریٹرن میں دے دوں, چلو میں اسٹامپ پہ لکھ دوں, اس کی کیا حیثیت ہوگی جب خان صاحب کو. تو اگر 8 فروری کو پاکستان نہ بند کر پائے تو پھر یہ وہی والی نہیں آ جائے گی وہ شیر آیا لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. ہم نے تو پہلے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ 8 فروری نہ ہمارا جو ہے اس دن سے ہم نے نہ اختتام ہے اور نہ افتتاح ہے. 8 فروری جو ہمارے احتجاج ہے اس میں 8 فروری کوئی پیک نہیں ہے کہ ہم 8 فروری پہ اپنے احتجاج کے پیک پہ ہوں گے. 8 فروری سے پہلے بھی ہم کریں گے, 8 فروری کی بعد میں, لیکن 8 فروری کے لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ سارے پاکستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں جہاں بھی ہماری پی ٹی آئی ورکرز ہوں گے وہ اسی دن احتجاج کریں گے, دھرنے دیں گے. کیٹیگوریکلی پی ٹی آئی نے اور کیٹیگوریکلی اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری کو پورا پاکستان بند کریں گے, پہیا جام ہڑتال ہوگی. پھر آپ کے احتجاج تو مجھے ایک بات بتائیں جنید بھائی, 2 سال سے احتجاج چل رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں,
پھر آپ کرتے رہے 3 سال اور گورنمنٹ کو کیا فکر ہے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں جی, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ تاریخ لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ کون سی سائڈ. میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کے فیصلے ہے. میرے بس میں جو ہے میں وہ کوشش کر رہا ہوں جو میرے ورکر کی بس میں, جو خان صاحب کے بس میں, بلکہ اپنے سے زیادہ خان صاحب کر رہے ہیں. ہم اپنی جو جہد کریں گے, جو ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار تو نہیں ہٹا سکتے. ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ پہیا جام کرو, جو ہے ہم یہی کر سکتے ہیں, احتجاج کرو. آپ کے بارے میں آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر بندے نے مجھے کہا کہ جنید خان کا مسئلہ یہ ہے, بڑی سمجھدار سا آدمی ہے, تو یہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی. میرے خیال میں تو چل رہی ہے گیم, شاید آپ کی بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. سر جی, میں تو یہ ذمہ داری, اگر خان صاحب جیل میں نہ ہوتا تو میں کبھی نہ قبول کرتا, بلکہ خان صاحب نے 1 مہینے پہلے مجھے میسج بھیجا تھا. میں نے کہا نہیں کر سکتا, جو میرا اپنے دوست تھے. پھر ہم نے مشورہ کیا, میں نے جا کے میں کہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے علمین صاحب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے کسی ایک سے بندے کو کرو کہ. لیکن خان نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ ہو گئے, اگر مسئلہ ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گا, آپ نے صدر بننا ہے. تو یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو مجھ پہ احسان ہوگا. اس ٹائم اتنا مشکل کام ہے نا. آخری سوال مجھے ایک بات ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتجاج بھی کرو, بات بھی کرو. ایک طرف آپ کے لوگ جو مین 2-3 لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہاکس ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بات فوج سے کریں گے, یہ تو بالکل ان کے پاس پاور کوئی نہیں. لیکن ظاہر ہے وہ کسی کی اجازت کے بغیر تو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے نہیں. تو بنتا نہیں ہے کہ بیٹھ کے بات چیت شروع تو کر لیں, وہ کسی کی رضا کے بغیر کر سکتے ہیں بات چیت شروع آپ سے؟ نہیں, ہم بالکل, اگر ایک تو پہلے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے کہ آپ لوگ کہتے کہ ہم اداروں سے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شرم نہیں کہ میں اداروں کے ساتھ بیٹھوں. مجے خوشی ہوگی اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں. میں کوئی رام ادارے کا انکار کر دیا. سنیں جی, اگر اس کے پاس, اگر وہ کسی کی, ہم کہتے کہ جس کے پاس اختیار ہو وہ فیصلہ کرے. ہم کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی اگر اداروں اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑے, اگر میں اس میں کردار ادا کر سکوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی سوشل میڈیا کے خلاف مجھے گئی. لیکن اگر ادارے چاہتے کہ ہم خود نہیں کریں, اس کو حکومت دیتے, تو پھر اختیار بھی دینا, بات تو کرے. اگر وہ ہم یقین اندازہ, اگر شاید آپ سے بات شروع ہو جائے اور وہ کام کی بات لے جائیں تو شاید بات آگے بڑھ جائے. نہیں تو اس ماحول میں آپ مجھ پہ روزانہ, میرا خیال ہے ابھی جو 18 تاریخ کو 20 تاریخ کو میرے ایک دن میں 4 تاریخ لگی ہوئی. ہر ہفتے جو ہے ہماری وارنٹ نکل, تو جس طرح قائم ہوتے ہیں اس طرح ختم بھی تو ہو جاتے ہیں. نہیں تو اس ماحول میں تو نہیں ہو سکتا. آپ تو خیر سگالی کے لیے کوئی حالات تو بہتر بنا لے تاکہ ہم کہتے کہ واقعی یہ سیریس ہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتی کی پیچھے لگا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ جب بھی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں اس کو ڈائلاگ یاد آتی ہے. تو اگر واقعی حکومت چاہتی ہے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ڈائلاگ چاہے ہماری جتنی بھی ہو, ہم نہیں چاہیں گے کہ ادارے کا. آپ کی پارٹی میں کسی کی ہمت ہے, آپ جیسے سینئر لیڈران کی, کہ وہ کھل کے مذاکرات کی حمایت کریں, کہ وہ سوشل میڈیا سے ڈر کے بات نہیں کرتے؟ نہیں, اصل میں یہ حقیقت ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بات اس میں ہے, آپ پولیٹیکل لوگوں کی رسائی خان تک نہیں دیں گے. ان لوگوں کی رسائی دیں گے, لوگ اسی کی طرف دیکھتے جس کی خان تک رسائی ہوتی. وہ جو بات کرتے, اگر کوئی مجھے آج مرزا پر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی بندوں کو رسائی دیں تو سیاسی حل نکل سکتے ہیں. بالکل جی سر. جی دیکھ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی خطرہ ٹل گیا ہے ایران پہ امریکی حملے کا, اور کیا یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی امریکہ بڑا سوچ رہا ہے کہ اگر وہ خامنہ صاحب ہٹ گئے تو کون آئے گا, کیا ہوگا, کیا واقعی یہ وجوہات ہیں یا اور عوامل ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہیں, ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہیں. ان سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. عادل, آپ سے شروع کرتے ہیں بیکاز کل پرسوں بھی اسی بات پہ آپ سے ڈسکشن کر رہے تھے. ایک ایمبیگوٹی سی بن گئی ہے. کل جو کامنٹس آئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, جب وہ اپنے وہ ملک والا بل سائن کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہاں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ایگزیکیوشنز روک دی ہیں, پتہ لگا ہے کلنگز روک دی ہیں, ویل ویریفائی. آج پورے دنیا میں ایکسائٹمنٹ پڑ رہی ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب کا ارادہ بدل گیا ہے. بلکہ پاکستان میں جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹرمپ نے میسج بھیجا ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا ہاتھ ہلکا کریں اور ہم حملہ نہیں کریں گے. اس کا ڈینائل بھی آ گیا ہے, کافی اسٹرانگ سینیٹرز کی طرف سے اسٹیٹمنٹس وغیرہ آ گئی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ایران پہ بامبنگ ہوئی تھی تو اس وقت جب ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا I haven't made up my mind, میں نے ابھی دماغ نہیں بنایا. اس وقت ان کے پلینز ایئر بورن تھے اور انہوں نے کہا تھا میں نے اپنا دماغ نہیں بنایا. کچھ 18 گھنٹے کا ون وے ٹرپ تھا اور اس سے کچھ گھنٹوں بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کو انہوں نے سارا نیوکلیر پروگرام اڑا کے رکھ دیا.
کیا خطرہ ختم ہو گیا ہے جنگ کا، ایک ڈائریکٹ ملٹری اسٹرائکس آن ڈفرینٹ ایریاز آپ کے خیال میں ایران پہ؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میرے خیال میں جو جواب میں دینے لگا تھا آپ نے آلریڈی اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ ہم نے پچھلی بار بھی یہی دیکھا تھا کہ ایمبیگوٹی جو ہے نا وہ ایک اسٹرکچرڈ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جو ایمبیگوٹی ہے وہ کریٹڈ ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں. وہ ان کا ہر جو بیان ہے، جب وہ اگریسو ہوتے ہیں تب بھی وہ سگنل کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مائلڈ لگتے ہیں تب بھی وہ سگنل کر رہے ہوتے ہیں. سو وی شوڈ ٹیک دس وتھ کیئر، جیسے آپ نے کہا ہم نے پچھلی بار بھی یہی دیکھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹرمپ کے پاس دوسری بھی بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں. میرا پہلے بھی خیال یہ تھا کہ دیکھیں ایک چیز تو یہ نا کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ پروبیبلی ناٹ این آپشن ایٹ آل. ٹھیک، بوٹس آن دا گراؤنڈ کو آپ نے آؤٹ کر دیا. ایئر اسٹرائک ہو سکتی ہے اسی لیول کی ہونی کہ امریکہ سے جہاز آئے، ضروری نہیں ہے. امریکہ کے پاس اسرائیل بھی موجود ہے، ویسے بھی یہ اسرائیل کی جنگ ہے، وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایبلٹی بھی ہے، اس کی کیپیبلٹی بھی ہے، وہ مشکل بھی نہیں ہے. لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے جس کا آپ نے اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں کئی بار کیلکولیٹڈ اسیسینیشنز دیکھی ہیں. ایک طرح سے اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی. ہم نے اسرائیل کی طرف سے دیکھی، لیکن یقیناً وہ امریکہ کی ایما پہ ہوئی، اور جو کمپنیز ہیں پیلنٹیئر جیسی، ان کی اب ابلٹی ٹو ڈو دیز ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، چاہے وہ فون پھٹنے سے ہو، چاہے وہ کمرہ آئیڈینٹیفائی کرنے سے ہو. سو وی کین آلسو سی سم تھنگ لائک دیٹ. میرا اپنا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی خیال تھا، اس سے پہلے بھی، کہ ایکچوئل ملٹری ایکشن ایز ان کنونشنل ملٹری ایکشن پہلے بھی ان لائکلی تھا، ابھی بھی ان لائکلی ہے. لیکن کسی نہ کسی قسم کی ڈی اسٹیبلائزنگ کرنے کی کاروائی پہلے بھی لائکلی تھی، ابھی بھی لائکلی تھی. لاسٹ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے ایک محرک یہ ہے کہ امریکہ میں یا ٹرمپ صاحب کا خیال شاید یہ بھی ہے کہ اگر میں اس طرح کی تڑیاں ماروں گا، اگر میں اس طرح کی تھریٹس کروں گا، ان کو ڈراؤں گا، تو اندر اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ لوگ خود ہی جو ہے نا اس عمارت کو گرا دیں گے. کیونکہ ایوری ون ڈز انڈرسٹینڈ کہ ایران میں رجیم چینج اگر آئے گی تو وہ ایرانی لائیں گے. اور ٹھیک ہے، آئی تھنک پوائنٹ ویل میڈ. لیکن اعزاز بھائی یہ بتائیں کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں امریکن میڈیا سے اور سم یورپین میڈیا سے، جب وہ کوٹ کرتے ہیں سورسز ان وائٹ ہاؤس اینڈ ایوری تھنگ، کہ یہ بھی کنسیڈریشن ہے ٹرمپ کے لیے کہ اگر خامنہ ای صاحب ہٹتے ہیں اور کوئی پیرنٹ سکسیسر سامنے نہیں ہے، جو پریزیڈنٹ صاحب تھے پیرنٹ سکسیسر وہی تھے، وہ مارے گئے پچھلے سال، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ بھی ہے کہ کیا نظام بنے گا، کون آئے گا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی ہارڈ لائن آ جائے گا، کیا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ واقعی یہ کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک ایبسلیوٹ انارکی زیادہ سوٹ نہیں کرتی امریکہ کو، ٹرمپ کو، کہ ایران جس طرح لیبیا کے اندر ہوا، جس طرح عراق کے اندر ہوا، کہ بالکل یہ ایک ملک 4 ملکوں میں بٹ گیا اور تباہی پوری پھیل گئی، تو ان کو تو زیادہ سوٹ یہ نہیں کرتا کہ بالکل انتشار ہو جائے ایران میں؟ جی شکریہ مالک بھائی. بالکل میں تو یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ایک رجیم کو بدل کے دوسری کو کر لیں، جبکہ ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کیسی رجیم ہے. اور وہ جو شاہ ایران کے صاحبزادے ہیں ان کو تو ویسے بھی کوئی پسند بھی نہیں کرتا، کوئی پاپولر بھی نہیں ہے، اور وہ کیوں کریں گے؟ ان کا جب مقصد حل ہو جاتا ہے اگر افراتفری سے، ایک کیوس سے، تو وہ اس کے لیے پریفرڈ آپشن ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا ایران کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ لے کر آئیں. بالکل نہیں، وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہیں گے، اور وہ بہترین ان کے لیے ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی کسی قسم کی کوورٹ اسٹرائک کرتے ہیں، اور یا پرسنالٹیز پہ یا ان کے مسل ڈپوز کے اوپر جن کی وجہ سے 12 روزہ جنگ میں انہوں نے اسرائیل کا جواب دے دیا تھا. لیکن 2 چیزیں اس میں آ رہی ہیں جو اس وقت ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کا. ایک تو یہ کہ جو عرب ممالک ہیں جن کے اندر امریکی اڈے ہیں، وہ تھوڑے سے دوبارہ پریشان ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قطر میں جب ہوا تھا تو اس وقت وہ پریشان تھے کہ بھئی یہ اگر ایران ہم پہ حملہ کرے گا تو یہ تو ہمارے لیے بڑی سخت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کی ساورینٹی، تو اس لیے وہ بھی پریشر یقیناً ڈال رہے ہوں گے کہ جناب آپ یہ نہ کریں. دوسرا، گراؤنڈ سچویشن کافی بدل گئی ہے. یعنی اگر یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مظاہروں پہ قابو پا لیا ہے ایران کی حکومت نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو وہ ایرانی عوام کو مزید یکجا کر دے گی اپنی گورنمنٹ کے پیچھے، تو وہ ان کا پرپز تو اس کا حل نہیں ہوگا. اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اب
اتنا خطرہ زیادہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کریں گے ہی کریں گے. میرے خیال میں اس وقت 50-50 ہے. اگر ان کو یہ سوچ آ گئی کہ نہیں جی ہم ہر حال میں ول پے ایوری کاسٹ, تو پھر تو وہ کر دیں گے, چاہے عربوں کو ناراض بھی کرنا پڑ جائے. لیکن اگر وہ ان کے ذہن میں ذرا سا بھی آیا کہ یہ وقت جو ہے نا آیا تھا, ہمارے پاس تھا لیکن چھن گیا ہے, تو شاید وہ نہ کریں. عادل یہ مجھے بتائیں, ڈو یو تھنک ان اینی وے اٹ از آلسو لنک کہ جو فیز 2 اب غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ٹرکی, ایجپٹ, قطر, یہ سارے وہی ملک انوالو ہیں جو یہاں پہ بھی انوالو ہیں. وہاں پہ فیز 2 کی بات ہو گئی ہے, کمیٹی بن گئی ہے, ٹیکنیکل کمیٹی بن گئی ہے. حماس نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ونس دس کمیٹی بیکمز آپریشنل تو 2-3 چیزیں ہوں گی, تو ہم ڈسٹرم آرمامنٹ کی بھی باتیں ہوں گی, سب کچھ. کیا یہ اس کو امپیکٹ کر سکتا ہے یہاں پہ جنگ کا ہونا یا نہ ہونا, کہ وہ سوچتے ہوں کہ اچھا ذرا میں گرین لینڈ کو بھی ڈیل کر لوں, ذرا میں فلسطین کو بھی ڈیل کر لوں, دین آئی ول کم بیک ٹو ایران. لیکن یہاں مومنٹم بھی تو نکل سکتا ہے نا جو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے. آر دے لنکڈ ان اینی وے؟ میں اس پہ آنے سے ایک جملہ مجھے ایمبیسڈر اعتراض واز ایگزیکٹلی رائٹ. ایک میں اس میں اور ایڈ کرتا ہوں, انہوں نے 2 باتیں کی, اس میں تھرڈ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جہاں ریسنٹ رجیم چینج آئی ہے, موسٹ ریسنٹلی وینزویلا میں, لیکن اس سے پہلے سیریا میں, آج کی تاریخ میں ایز وی ٹاک وہاں کیا ہو رہا ہے؟ دونوں رجیم چینجز جو ہیں وہ انسٹیبل ہیں ابھی تک. وینزویلا والی بھی, اور سیریا میں تو آؤٹ رائٹ وار ہے. پرسوں کے دن 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے امریکہ جو تھا اس کو بامبنگ کرنی پڑی. سو ایک وہ ایویڈنس بھی ان کو بھی وہی لیسن ملا ہے نا جو ان سے پہلوں کو ملا ہے کہ رجیم چینج سوچنا آسان کام ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کمنگ ٹو دا غزہ تھنگ, مالک صاحب اس میں آپ کا اور میرا تھوڑا سا شاید اختلاف ہو. یار فیز 1 ہوئی ہے جو فیز 2 ہوگی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بامبنگ کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیں, اور مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے بات کی بامبنگ کی, اس کی ٹرمپ کا $901 بلین کا اپروو بجٹ ہے, اس کو $1.5 ٹریلین پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. اچھا میں وہ کل انڈیکس دیکھ رہا تھا, یورپین انڈیکس ایویشن اور سارا, اس میں یوکرین کی جنگ کے بعد 57% اضافہ ہوا. اب کل پرسوں کی جب بات چیت ہوئی تو تمام امریکن آرمامنٹ کمپنیز کے شیئرز 8%, 13%, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کے اضافہ ہو گیا. تو اگر جنگیں نہیں کرنی اور اس نے صلح کرنی اور معاملہ ختم کرنا ہے تو یہ ڈیفنس کمپلیکس کیسے کرنے دے گا؟ نہیں یار, ڈیفنس کمپلیکس نہیں, اب تو یہ ڈیفنس کمپلیکس چلا رہے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ ڈیفنس جو ہے وہ پالیٹیشنز کو پش کرتا ہے. اس کیس میں تو اب وہ بالکل فرق ہو چکا ہے. نو, وی آر آن دا سیم پیج آن دس ون, کہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا. یورپ میں آپ دیکھ لیں, یورپ میں کیا, آپ دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیں, افریقہ میں دیکھ لیں, ایشیا میں دیکھ لیں, دا منی از بینگ موو ٹو ڈیفینس یا وار, بیکاز ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ یار کچھ ہونے والا ہے. لیکن سو نو ون بلیوز, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا میرے خیال میں کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے, ہوگا تو احمق ہوگا, جو یہ بلیو کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیس کے شدائی ہیں. کیونکہ دیر از نو ایویڈنس, نہ ان کی ٹرمپ 1 میں تھا نہ ٹرمپ 2 میں تھا. جس طرح ہر وہ رشوت دینے والا بندہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جی آپ تو پتا ہے میں کبھی رشوت نہیں دیتا, اور پھر اس کے بعد دے دیتا. میں اعجاز بھائی یہی سوال آپ سے, آپ کہتے ہیں آپ کے خیال میں جنگ نہیں ہوگی. میں ایک پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اتنا پیس میکنگ پریزیڈنٹ ہے تو اپنے بجٹ کو 900 بلین سے 1.5 ٹریلین پہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ میں بالکل پیس لونگ نہیں ہے, لیکن جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا, وہ جو یہ جو بہت سارا ایکسپینڈیچر ہے, آئی ول بیٹ, مجھے پتا نہیں ہے, آئی ول بیٹ یہ فوجوں پہ, ان کی نفری پہ اور جہازوں پہ نہیں لگے گا, یہ اے آئی پہ اور نئی ٹیکنالوجیز. ہاں وہ تو اسی کی بات کر رہے ہیں, لگے گا تو, لیکن انسٹرومنٹس آف ڈیتھ پہ نا. جی اعجاز بھائی. جی میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ میں جنگیں روکتا ہوں, تو یہ ان جنگوں کی بات کر رہے ہیں جن سے ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے, یعنی دور باندھ کی جنگیں, ڈسٹنٹ وارز, نیور اینڈنگ وارز. بٹ وین اٹ کمز ٹو ویسٹرن ہیمسفیئر, وین اٹ کمز ٹو اٹس اون انٹرسٹ, تو بالکل وہ ساری جنگیں جائز ہیں اور وہ یہ جنگیں لڑیں گے. تو یہ صرف اپنا ان کا زاویے کا فرق ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر عراق میں جنگ ہو رہی ہے تو ہوتے رہنے دیں, اگر سے افغانستان میں ہو رہی ہے, انڈیا پاکستان میں بھی ہو رہی ہو, تو اگر ریکویسٹ کر دیں تو کر دیں گے. لیکن یہ جو جنگیں ہیں جو جہاں پہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, جہاں گرین لینڈ ہے جو ان کے ڈائریکٹ انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہے, جس میں چین کو روکنا ہے, روس کو روکنا ہے, وہاں پہ تو وہ جنگ بالکل جائز ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ایکسپینڈیچر بڑھا بھی رہے ہیں, اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپیٹیٹو ایج لینا چاہتے ہیں. اور یہ میں بات مانتا ہوں عادل صاحب کی کہ وہ بیسیکلی جو اے آئی اسسٹڈ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے اندر,
جس میں چین جو ہے ایج لیتا جا رہا ہے، جس سے وہ تھوڑا خائف ہیں. اس وجہ سے کوئی یہ ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے اور یہ اس قسم کے امن کے پیغامبر نہیں سر ایک چیز تو بتائیں اعزاز بھائی، بہت زیادہ میں امریکن میڈیا میں یہ بھی آ رہا ہے جب اس کے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آلسو وانٹس ٹو بی ریمبرڈ کہ ایز اے پریزیڈنٹ جس نے امریکہ کو ایکسپینڈ کیا، فزیکل ٹیریٹری بھی ایکسپینڈ کی، اور گرین لینڈ خالی لیتھیم اور اس کے چکر نہیں ہے، ہی وانٹس کہ فزیکل میں بھی اس کو ایکسپینڈ کروں. اب یہ اگر اس کے نیریٹوز ہیں، لیکن ہم مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں اور ان کی پالیٹکس، ڈپلومیسی اور پرسنل بزنسز بڑے انٹرمنگلڈ ہیں، وہ کوئی فرق نہیں ڈالتے. ان کے داماد، ان کے باقی سارے مڈل ایسٹ کے اندر فنڈز میں پیسے بھی ڈال رہے ہیں، یو اے بھی ڈال رہا ہے، سعودیز بھی سارے پیسے ڈال رہے ہیں. کتنا انفلوئنس ہوگا سعودی عربیہ کا، ٹرکی کا، یو اے کا، ان ممالک کا، کہ وہ ٹرمپ کو تھوڑا سا روکنے پہ مجبور کر دیں کہ ہاتھ رکھ لو، بیکاز خالی ایران کی بات نہیں ہے، سیکرٹلی تو پرابلی آل آف دیم وانٹ ایران بامبڈ، لیکن ان کے ساتھ بہت سے انٹرسٹ الائنڈ ہیں ٹرمپ صاحب کے، خالی مڈل ایسٹرن پالیسی کے علاوہ پرسنل بزنس انٹرسٹ بھی الائنڈ ہیں. وہ آپ کے خیال میں میننگ فل انفلوئنس ڈال پائیں گے ٹرمپ پہ؟ ایک حد تک جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو اس طرح کے انسینٹو دیں جس قسم کے ہمارے ہاں بھی ملے ہیں ان کو، کرپٹو اینڈ آل دیٹ، تو اس میں تو ان کی بالکل دلچسپی ہے. لیکن اگر اپنے ملکوں سے پوچھیں، ہمارے جیسے ملکوں سے، تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ہر ملک کو اپنے اوپر انحصار کرنا ہوگا اور اپنے جیسے ممالک کے ساتھ الائنس بنانا ہوگا، ورنہ کسی وقت بھی آپ کی باری آ سکتی ہے. اسی وجہ سے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی شاید مل کر، ترکی بھی شاید اس الائنس میں شامل ہو جائے، یہ اسی کا افسانہ ہے کہ سارے ممالک اب سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت کا انتظار کریں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو آپریشن کو کنفرنٹیشن میں بدل دیں. تو وہ کرتے تو رہیں گے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کی سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ اس وقت بھی گرین لینڈ، ویسٹرن ہیمسفیئر کے باقی ایریاز، ایون کینیڈا. اور اگر کینیڈا میں جس طرح کارنی صاحب چائنا جا رہے ہیں اور جا کے اگر بڑے بڑے ایگریمنٹس کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نظر ایک دم سے پھر کینیڈا کے اوپر بہت زیادہ آ جائے گی. ان کی توجہ ادھر زیادہ ہے، ادھر اتنی نہیں ہے، سوائے اسرائیل کے. آف کورس اسرائیل ان کے لیے بہت ہی اہم ملک ہے، اور اسرائیل کے خلاف وہ کوئی بھی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کو میرے خیال میں وہ پلنے نہیں دے گا. پرسوں وہ ایک موٹر پلانٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کا گیم پلان کیا ہے، واٹس دی اینڈ گیم اس کے لیے، ایران کے لیے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے، وہ آپ سنیں تو میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. And this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. The end game is to win. I like winning. انہوں نے رسمی طور پہ بھی نہیں کہا ڈاکٹر عادل کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، آئی وانٹ ٹو سیو ڈیموکریسی، دس از ہیومینٹی. انہوں نے کہا دی اینڈ گیم از وننگ، آئی وانٹ ٹو ون. ان کے 2-3 جو قریبی لوگ تھے ان کی میں باتیں سن رہا تھا ویریس میڈیا چینلز پہ، تو وہ اف آئی ریمبر دا نیم رائٹ، وہ جو میکسیکن امریکن وار کے امریکن پریزیڈنٹ تھے، پولک تھے، آئی تھنک واز پولک اور وولک، آئی تھنک پولک، جس نے پورا وہ ٹیکسس بھی لے لیا، یوٹا لے لیا، نواڈا لے لیا. وہ کہتے ہیں ان کا بڑا وہ آئیڈیل پریزیڈنٹ وہ ہے کہ دیکھو اس نے امریکہ کا سائز کتنا بڑا کیا، اینڈ ہی وانٹس ٹو بی دا ماڈرن ڈے پولک اور واٹ ایور. پرسنالٹیز میٹر. امریکہ کا صدر کے پاس بہت ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. اگر یہ سوچ ہے، آپ ایکسپینشنزم بھی کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ یونیلیٹرلی سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کہیں سینٹی نظر آتی ہے کہ وی آر گوئنگ فرام ون ڈسٹرکشن ٹو اندر؟ نہیں، ڈسٹرکشنز تو ہو رہی ہیں مالک صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں 2-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ انسینٹی بہت ہے، اور جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کی سیاست اس وقت کتنی ٹوٹی ہوئی ہے. جس دن ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے، اس دن امریکہ میں اس سے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے امیگریشن کے حوالے سے، اور جو منیسوٹا میں خاتون کا قتل ہوا آئس کے ہاتھوں. ہم یہ انٹرنیشنل اور نیشنل کو فرق نہ کریں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی جنگ جس میں امریکہ مبتلا ہے از وار ود امریکہ. امریکہ ایک خانہ جنگی کی حالت میں ہے اگر آپ امریکہ کی اپنی سیاست کو دیکھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کا بالکل صحیح بات ہے یہ پولک والی. دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ امپیریل پریزیڈنسی ہے اور اس کو ہم کلونیلزم سمجھتے ہیں، لیکن امپیریل یہ بڑی پرسنل بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہی ایکچولی بلیوز کہ ہی از پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ. اور جس طرح تاریخ میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے، چاہے وہ آٹومنز ہوں، چاہے وہ برٹش ہوں، چاہے وہ اسپینیئرڈز ہوں، جب ایک نیا بادشاہ آتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں جنگ جیت کے اپنی ٹیریٹری بڑھا لوں تاکہ آئی اسٹیبلش کہ میں نے ملک کی سرحدیں بڑھائی ہیں. آئی تھنک ہی ریئلی بلیوز دیٹ.
ان کے آپ جو خاندان کو بھی دیکھیں دے ایکٹ لائک پرنسز. میں یہ وسرل بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے چینج. ہم اب تک جو پریزیڈنسیز دیکھتے تھے, آپ نے کہا امریکہ کی پریزیڈنسی کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, لیکن جتنی پاور اس پریزیڈنٹ کے پاس ہے کسی ماڈرن پریزیڈنٹ کے پاس. ویری کوئکلی بفور آئی گو بیک ٹو اعجاز بھائی, یہ بتائیں, اب امریکہ میں بیٹھے ہیں, اب وہاں سارے کہہ رہے ہیں, یہاں بھی لوگوں کا جو ذرا اینالسٹ ہے وہ ان کا خیال ہے کہ دنیا کی اگر کوئی بگاڑ کا بچاؤ ہے تو وہ صرف مڈ ٹرم پولز میں اگر ٹرمپ صاحب کی میجورٹی ختم ہوتی ہے اور ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں, کانگریس کنٹرول کرتے ہیں, شاید کوئی بریکیں لگ جائیں. کیا چانسز ہیں مڈ ٹرم پولز جیتے یا ہارنے کے ٹرمپ کے؟ یار یہ مڈ ٹرم پول کے اگلے دن میں آپ کو بتاؤں گا. اگلے دن تو میں بھی بتا دوں گا آپ کو. What does it look like? At this point it looks like ان کی پاپولیرٹی ہر میٹرک کے لحاظ سے بہت ڈاؤن ہے, لیکن جب آپ جنگیں جیتتے ہیں, اور پارٹلی یہی ریزن ہے یہ ساری انٹرنیشنل کارروائیوں کرنے کا, کیونکہ اس کی آپ کو ایک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں ہیں. مڈ ٹرم پولز میں ابھی نومبر میں ہوں گے, 11 مہینے باقی ہیں. میں اگین اس خانہ جنگی کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کی اسٹریٹس پہ ہو رہا ہے. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیٹ. اور آخری چیز, وہ شرلک ہومز کی ایک کہانی تھی یار, جس میں اس نے مسٹری سالو کی بائی فائنڈنگ دا ڈاگ دیٹ ڈڈ ناٹ بارک, کہ کتا بھونکا کیوں نہیں, کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. خاموشی جو ہمیں نظر آتی ہے خصوصاً چین سے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ چین انٹرسٹڈ نہیں. واٹ دیٹ مینز از ان اے وے کہ کون سا ایسا وقت آئے گا اس گلوبل گیم. کل چین نے جواب دیا نا, سوئفٹ کوڈ چینج کر کے دوسری ٹریڈنگ شروع کروائی ہے, 89 to 90 بلین ڈالرز. اور اگر آپ کو یاد ہو, آخر یاد تو ہم تینوں کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم تھے نہیں, لیکن ہم تینوں پڑھ چکے ہیں ہسٹری. پہلی جنگ عظیم میں بھی, دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ ڈڈ ناٹ انٹر دا وار فرسٹ. وہ یورپ کی وار تھی, امریکہ اس سے باہر رہنا چاہتا تھا, کیونکہ اس وقت امریکہ دنیا کا چین تھا. اٹ واز دا رائزنگ پاور, رائٹ. اور اس کا ویو یہی تھا, ان اسٹیبلشڈ پاورز کو لڑنے دو اور میں اپنے ٹائم پہ آ کے I will overwhelm. So what I'm saying is کہ یہ گیم لانگ گیم ہے, بڑی گیم ہے, گلوبل گیم. اعجاز بھائی یہ بتائیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی چیزیں پوائنٹ آؤٹ, کیونکہ کتنی انٹرنل فالٹ لائنز کتنی ہیں امریکہ میں اس وقت, اور وہ تو مجھے اور بھی خطرناک سچویشن لگتی ہے. مجھے یاد ہے 10-20 سال پرانی فلم ہوگی شاید, ویگ دا ڈاگ, اس میں ایک امریکن پریزیڈنٹ دکھاتے ہیں اور وہ اس کے ریٹنگز بہت لو ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں جنگ چھیڑنی ہے. سو دے اسٹارٹ اے وار سم ویئر, اور پھر اس جنگ کی وجہ سے اس کی ریٹنگز امپروو ہو جاتی ہیں. اگر ٹرمپ نے کی ڈومیسٹک پرابلمز اور بھی بڑھتی ہیں, ریشل اور امیگریشن, یہ سارے جو ایشو بڑے شہروں کے شہر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ٹرمپ کے خلاف پورا ایک محاذ بنا ہوا ہے, اس پہ زیادہ کمپلشن نہیں آ جائے گی کہ ٹرمپ زیادہ جنگیں چھیڑے, زیادہ باہر ایک میک امریکہ گریٹ اگین تھرو دا بیرل آف گن, تو یہ تو زیادہ خطرناک بات نہیں بن رہی؟ جی عادل صاحب کو وہاں کی داخلی سیاست کا زیادہ اندازہ ہے, پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 3 ایسے ایجنڈا آئٹم لیے ہیں جن کو ڈیموکریٹس بھی اپوز نہیں کر سکتے. اول تو وہ چین کے ساتھ, یعنی پہلا تو یہ کہ چین کے ساتھ اور روس کے خلاف وہ ایک اپنا کمپٹیشن کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ٹیرفس کے ذریعے کر رہے ہیں, لیکن باقی بھی ری انڈسٹریلائزیشن, کمپیٹیٹو ایج ان ٹیکنالوجیز وغیرہ کے ذریعے, تو وہ ڈیموکریٹس بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل تا وقت کے ہیجمان نہ بن جائے اس مڈل ایسٹ پورے میں, اس کو بھی ڈیموکریٹس بھی پوری طرح سپورٹ کریں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امیگرینٹس جو ہیں ان کے دروازے جو کھلے تھے ان کو روکنا چاہتا ہوں تاکہ امریکہ کے اندر جو انڈسٹری بھی لگے, امریکہ کا انفراسٹرکچر بھی امپروو ہو, اس کو بھی ڈیموکریٹ سپورٹ کریں گے. تو گویا انہوں نے اتنا کلیورلی ایسا ایجنڈا لے لیا ہے, بالکل اس طرح جس طریقے سے مودی صاحب نے ہندوتوا کا ایجنڈا ایسا لیا ہے کہ کانگریس بھی اپوز نہیں کر سکتی. تو اس طریقے سے باقی رہ گیا کہ یہ جنگوں کا جو ماحول ہے, بالکل یہ جنگ کرنے سے امریکن پریزیڈنٹ بڑا پاپولر ہوتے ہیں تو وہ اپنے سلیکٹو جنگیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں دور باندھ کی جنگوں میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو جنگیں مجھے کرنی ہے وہ میں کر رہا ہوں. وہ گرین لینڈ کی بھی جنگ کریں گے, وہ اسرائیل کی حمایت میں بھی جو جنگ ضروری ہے وہ کریں گے. ایران کو کمزور کرنا بہرحال ان کا اسرائیل کے لیے زیادہ ضروری ہے, ایران امریکہ کو تو کوئی. لگے مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات سمجھ آ گئی آزاد بھائی, بیفور آئی وائنڈ اپ دس سیگمنٹ, کہ یہ مڈ ٹرم پولز نے خالی امریکہ کے فیوچر کا فیصلہ نہیں کرنا, لگتا ہے اس نے پوری دنیا کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہاؤ واشنگٹن ول بہیو. 5 seconds, you want to add something, ڈاکٹر صاحب؟ جی 5 seconds میں نے وہ جو آپ نے کلپ سنایا تھا نا اس کا کامنٹ میں بھول گیا, میں دیتا ہوں. جب وہ باری باری کہتا نا آئی لائک ٹو ون, سو لیٹ اس بی کلیئر ہو ہی وانٹس ٹو ون اگینسٹ. بہت کلیئر ہے کہ وہ کس کے اگینسٹ جیتنا چاہتے ہیں. وہ جیتنا چاہتے ہیں چین کے اگینسٹ انٹرنیشنلی,
اور جس کو وہ ووک یا لبرل ایجنڈا کہتے ہیں یو ایس کا، اس کے اگینسٹ ڈومیسٹک. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، مت رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. میں بڑی حساس بات کرنے لگا ہوں. ایک بڑا مسئلہ پڑ رہا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ پالیٹکس میں ہے اس کا مدعا ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، عمران خان کو. لیکن یہ بھی واضح بات ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی آتا ہے، اور اگر وہ باہر آتے ہیں یا آتی ہیں تو پھر ایک بہت بڑا گروپ پارٹی کے اندر وہ آؤٹ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس وقت بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، وہ اس گروپنگ کی وجہ سے اس کا جو خمیازہ ہے وہ عمران خان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. حقیقت کیا ہے آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.